السلام علیکم، اسٹریٹ ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ کے ساتھ میں ہوں عائشہ بخش۔ پاکستان تحریک انصاف سمیت 5 اپوزیشن جماعتیں محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں حکومت کے خلاف گرینڈ الائنس تشکیل دے رہی ہیں۔ اس حوالے سے ہونے والے مشاورتی اجلاس میں پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، پی کے میپ، MWM اور BNP کے رہنما شریک ہو چکے ہیں۔ اپوزیشن جماعتیں حکومت کے خلاف عید کے بعد عملی مزاحمتی تحریک چلانے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں احتجاجی مظاہروں کا اعلان کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے کہا ہے کہ گرینڈ الائنس کا مقصد آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کو قائم کرنا ہے۔ مولانا فضل الرحمان پہلے سے ہی حکومت کے خلاف کال دے چکے ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد کیا حکومت کو ٹف ٹائم دے پائے گا یا نہیں؟ اس سوال کا جواب بہت سے عوامل کے ساتھ مشروط ہے۔ کوئی شک نہیں کہ اپوزیشن کی جماعتیں اتحاد کر کے حکومت کے خلاف تحریک چلائیں تو حکومت کے لیے کسی حد تک مشکلات ضرور کھڑی ہوتی ہیں۔ دوسرے دور حکومت میں نواز شریف کے بھاری مینڈیٹ کے باوجود اس وقت کی اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد نے احتجاج کر کے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی۔ حال کی بات کریں تو عمران حکومت کو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھرپور طریقے سے مدد دے رہی تھی، مگر 2020 میں پاکستان ڈیموکریٹک الائنس بنا کر عمران حکومت کے خلاف تحریک کا آغاز ہوا اور اس کا منطقی اظہار اپریل 2022 کو تحریک عدم اعتماد کی صورت میں سامنے آیا۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ پی ڈی ایم میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی صورت میں ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں بھی شامل تھیں۔ اب اگر اس الائنس کی بات کی جائے تو اس وقت جمعیت علماء اسلام، بلوچستان نیشنل پارٹی، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، جماعت اسلامی جیسی جماعتوں کی پارلیمانی حیثیت زیادہ مضبوط نہیں، مگر اس کے باوجود ان جماعتوں کی ملک کے مختلف حصوں میں سپورٹ بیس ضرور موجود ہے، جبکہ پی ٹی آئی کے پاس تو نہ صرف بھرپور سپورٹ بیس، قومی اسمبلی میں قابل ذکر نشستوں کے ساتھ ساتھ KPK کی حکومت بھی ہے۔ جبکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس اپوزیشن الائنس میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی بھی شامل ہیں جو PDM کا حصہ رہی، جبکہ JUI نے تو PDM بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس اپوزیشن گرینڈ الائنس میں کئی ایسے نکات پر اتفاق کیا گیا ہے جو PDM کے پروگرام کے بنیادی نکات تھے، جیسے آئین کی بالادستی، منصفانہ انتخابات کے بعد جمہوریت کی بحالی، عدلیہ کی آزادی اور سویلین اداروں کی بالادستی۔ اس ساری صورتحال میں بنیادی سوال یہی ہے کہ منصفانہ قرار نہ دیے جانے والے انتخابات کے نتیجے میں وجود میں آنے والی ایک مائنورٹی حکومت جسے مہنگائی سمیت بہت سے مسائل کا سامنا ہے، کیا اپوزیشن جماعتوں کے گرینڈ الائنس کی تحریک کے چیلنج کا مقابلہ کر پائے گی؟ اسی پر پینل سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چودھری، ابصار عالم، زیغم خان اور افتخار احمد۔ پروگرام کا سوال آپ سبھی کے لیے۔ اپوزیشن گرینڈ الائنس، آئین کی بالادستی، منصفانہ انتخابات، جمہوریت، عدلیہ کی آزادی اور سویلین اداروں کی بالادستی، PDM کے بنیادی مطالبات، PDM کی 3 جماعتیں بھی شامل، اہداف وہی، نشانہ بدل گیا۔ کہ گرینڈ الائنس شہباز حکومت کے خلاف PDM ثابت ہوگا؟ زیغم صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جماعتیں اکٹھی ہو کر جو شکل لینے جا رہی ہیں عید کے بعد، کیا موجودہ حکومت کو، جن حالات سے یہ حکومت گزر رہی ہے، مشکل وقت دے سکتے ہیں؟ مشکل وقت تو ابھی بھی دے رہے ہیں۔ اس وقت بھی یہ حکومت بہت مشکل میں ہے، اس وقت بھی اس کو لیجیٹیمیسی کا کرائسس ہے، اس وقت بھی جو الیکشن کی کہانیاں ہیں اور الیکشن کے جو مسئلے ہیں وہ ان کے سر پہ بہت بڑے بوجھ کی گٹھری ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس وقت اس تحریک کے بغیر بھی حکومت کے لیے کوئی آسان وقت ہے یا آسان دن ہے، اور آگے جیسے آپ نے بتایا کہ اتنے مشکل کام کرنے ہیں۔ دیکھیے، نعرے لگانا بڑا آسان ہے، عوام کو جمہوری حقوق دینے کی باتیں کرنا بڑا آسان ہے۔ ووٹ کو عزت اس طرح نہیں دی جاتی، اینٹ سے اینٹ اس طرح نہیں بجائی جاتی کہ جب اپنا ووٹ چھنے تو آپ لانگ مارچ پہ نکلیں اور خود آپ فارم 47 پہ آپ حکومتیں بنا لیں اور اسی طرح سے پرسیکیوٹ کریں اپنے مخالف کو جس طریقے سے آپ کو کیا جا رہا تھا۔ آپ کو گیم بدلنی پڑتی ہے، عوام کے ساتھ الائنسز بنانے پڑتے ہیں، عوام کو بھی جمہوریت دینے پڑتی ہے۔ آپ ان لوگوں کو تو جمہوریت دیں جو آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ کو ووٹ دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے، ابھی انتخاب ہوا، ان جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے، پدی سی جماعت ہے، جماعت اسلامی، 45,000 اس کے ممبران نے ووٹ دیا تو تب سربراہ منتخب ہوا۔ مجھے بتائیں گے کہ میاں شہباز شریف صاحب کتنے ممبر سے صدر بنے ہیں اتنی بڑی جماعت کے، پاکستان کی اتنی بڑی جماعت کے؟ زرداری صاحب کتنے ممبرز کے ووٹر سے بنے ہیں، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے؟ آپ اپنے لوگوں کو تو جمہوریت نہیں دیتے، اپنے پارٹی کے ووٹ کی تو عزت نہیں کرتے، آپ باقیوں کی عزت کیا کریں گے؟ آئین آپ کو اس وقت چاہیے، آپ کو سویلین سپریمیسی آپ کو اس وقت چاہیے
جب آپ کی اپنی گردن جو ہے وہ نیچے پھنسی ہو. لیکن جب اپنی باری آئے تو پھر آپ قانون بنا دیں, آپ ترمیمیں کر دیں, آپ قانون بنا کے ہائیبرڈ سسٹم کو مضبوط کر دیں, آپ خوشی سے خود وہ نوکری کرنے لگ جائیں جس کے تانے آپ دوسروں کو دیتے تھے. بنیادی مقصد اس تحریک کا بھی وہی ہے جو پچھلی تحریک کا تھا. مگر زیغم صاحب پچھلی تحریک میں دو بڑی سیاسی جماعتیں شامل تھیں. یہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ جو باقی جماعتیں ہیں, چھوٹی جماعتیں ساتھ ملی ہیں, پارلیمان میں اتنا وجود بھی نہیں رکھتی ہیں, اور پی ٹی آئی کے لیڈر بھی اس وقت باہر موجود نہیں ہے جو جماعت کو لیڈ کر رہے ہیں, وہاں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں اختلافات نظر آتے ہیں لیڈ کرنے پہ, وہ طاقت پکڑ پائیں گے؟ دیکھیے اس وقت جو ہے صرف ایک جماعت ہے اور اس کے مقابلے میں تمام جو دوسری حکومتی جماعتیں ہیں. جو نیا الائنس بنا ہے اس میں جماعت اسلامی اس لحاظ سے ضرور اہم ہے کہ اس کے پاس ایک اسٹریٹ پاور ہے, ایک مذہبی جماعت ہے, لیکن کوئی مؤثر جماعت نہیں ہے. پی کے میپ بھی اس وقت کوئی بہت مؤثر جماعت نہیں ہے. بلوچستان میں اس کا ووٹ بینک بہت کم ہو چکا ہے, وہ تو اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے. تو ایک جماعت ہے اور اس کے مقابلے میں تمام حکومتی جماعتیں ہیں, اور تمام حکومتی جماعتوں سے وہ ایک جماعت نہیں سنبھل رہی تمام تر پروجیکٹس کے باوجود. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جماعتیں اپنے بوجھ کے نیچے دب رہی ہیں. یہ خود اپنے آپ کو تبدیل کرنے کو تیار نہیں ہے, یہ اپنے اندر کوئی تبدیلی لانے کو تیار نہیں جس کے نتیجے میں یہ نئے ووٹر کو اپیل کر سکیں, جس کے نتیجے میں یوتھ کو اپیل کر سکیں. یہ جو خود گر رہی ہیں, یہ گرتی ہوئی دیواریں ہیں. اصل مسئلہ ان کا یہ ہے, انہوں نے غلط ٹارگٹ چنا ہوا ہے. انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہوا پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی مسئلہ نہیں ہے. زغم صاحب واقعی رائٹ ناؤ سٹنگ گورنمنٹ نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے پی ٹی آئی کو؟ ان کے پاس اتنا ٹائم ہے آپ کے خیال میں, جس طرح کے معاشی مسائل ہیں, جو پرابلمز ہیں, جو خود ان کو اپنے سروائیول کے لیے مسائل ہیں؟ یہ اس پروجیکٹ میں اسی طرح دوڑتے بھاگتے ہوئے شوق اور ذوق کے ساتھ شریک ہیں جس طرح سے عمران خان اور پی ٹی آئی ان کے خلاف پروجیکٹ کا ہراول دستہ بنے ہوئے تھے. انہوں نے سائن آن کیا ہوا ہے, مکمل طور پر یہ شامل ہے اس چیز میں جو پی ٹی آئی کے خلاف ہو رہا ہے. لیکن یہ راستہ نہیں ہے, یہ جو انہوں نے خود نعرے لگائے تھے, جو وعدے کیے تھے اس کے خلاف ہے. پاکستان کو ایک نئی ڈیل کی ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا. افتخار صاحب, نون لیگ اور پیپلز پارٹی دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کی حکومتوں کے خلاف احتجاج بھی کرتی رہی ہیں, تحریکیں بھی چلاتی رہی, اور اسی طرح ایک دوسرے کی حکومتوں کو بچاتی بھی رہی. اگر ہم 2013 سے 18 تک کی بات کریں, اب پی ٹی آئی سیاسی خول سے نکلتی نظر آتی ہے جب وہ اختر مینگل, اچکزئی صاحب, فضل الرحمان صاحب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, مل کر آگے بڑھنے اور احتجاج کی بات کرتے ہیں, کیونکہ ماضی میں پی ٹی آئی پر ایک فاشسٹ چھاپ رہی. آپ کے خیال میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل بارگین کیا ہے اور دیگر جماعتوں کے ساتھ کیسے چلا جاتا ہے؟ جو سوال آپ نے اب بنایا, کاش وہ اس کو سمجھ پائیں. اس کی ایک وجہ ہے, پاکستان میں جمہوریت یک طرفہ تو نہیں چل سکتی. اس جمہوریت میں اپوزیشن چاہیے. اپوزیشن وہ چاہیے جس کے کچھ مقاصد ہوں. اگر اپوزیشن صرف اقتدار میں آنے کی خاطر ہر قانون کو اکھاڑ کے رکھ دے, ہر فیصلے کو اکھاڑ کے رکھ دے, وہ پاکستان کی سالمیت کے بارے میں بھی شکوک و شبے پیدا کر دے, وہ ان پالیسیز کو چیلنج کر دے جو فائدہ پہنچا سکتی ہیں عوام کو, بھلا وہ آئی ایم ایف کی ہو. آپ دیکھ لیں ان کا رویہ کیا تھا. جب وہ اس رویے سے باہر آ جائیں اور حقیقت میں یہ جو آئین کی بالادستی کی بات کریں, آئین کی بالادستی کی بات کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ پاکستان میں ایک آئین ہے اور اس آئین کے تابع کچھ ادارے ہیں. ان اداروں کے تابع حکومتیں بنتی ہیں. اس میں الیکشن کمیشن بھی ایک ادارہ ہے, ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ادارے کو تسلیم کرنا ہوگا اور اس کے جو قوانین ہیں ان کو تسلیم کرنا ہوگا. دوسری بات ہے منصفانہ انتخابات. بالکل اب تک جتنی پٹیشنز آئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. کلیم وہ کر رہے ہیں 180 کا, اور جو پٹیشنز ہیں وہ 30 کے قریب بھی نہیں ہیں. تو اب یہ بات ہے آئین کی بالادستی, اس کے ساتھ منصفانہ انتخابات. اگلا پوائنٹ وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت میں وہ یقین رکھتے ہیں. جتنی جمہوریت ان میں ہے اب نظر آ رہی ہے, وہ ایک آدمی تھا مروت, ابھی اس کو وہ جاتا ہے جیل میں صبح تو وہ اس کو عزت بخشی جاتی ہے, جب جیل سے باہر آتا ہے تو بیچارہ کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں. آگے چلیں, عدلیہ کی آزادی, بالکل عدلیہ کی آزادی سب مانگتے ہیں, اور یہ میں 100 دفعہ کہتا ہوں یہ مجسٹریٹ کی عدالت سے شروع ہوگی, ان لوگوں کے لیے نہیں کہ جو ان کے مطلب کے مقدمات ہیں ان میں ان کو سپورٹ مل جائے.
اگلے چیلنج سویلین اداروں کی بالادستی. سویلین اداروں کی بالادستی ہم نے دیکھ لی. 2018 میں اس کا نمونہ ہمارے سامنے آیا اور وہ سویلین اداروں کی بالادستی ہم سب بھگت رہے ہیں. کیا 2024 تک آتے پی ٹی آئی سیکھ گئی ہے یہ سب؟ مجھے تو نہیں یار, میں جو آپ نے تو پوائنٹ دیا نا, یہ کوشچن آپ کا ہے, مطلب میں تو 1 by 1 جا رہا ہوں نا. میں تو میں نے تو پہلا فکر ہی کہا کاش ایسا ہو جائے. کیوں ہو جائے؟ کیوں ہو جائے؟ تاکہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں اس پہ عمل بھی تو کرنا ہے کہ میں یہ کاغذ پر لکھ کے دے دینے ہیں. آپ نے کہا کہ پی ڈی ایم کے بنیادی مطالبات 3 جماعتیں شامل ہیں, اہداف. اور بھائی اس ساری کھیل میں غربت کے خاتمے کے لیے کوئی بات کی ہے کسی نے؟ یہ جو جمہوریت ہے نا اور منصفانہ انتخابات, یہ تب ملیں گے اس ملک کے عوام کو جب ان کے مسائل کا حل آپ ڈھونڈو گے. اور اس سارے کے ساری کھیل میں مجھے کہیں بھی عوام کے مسائل کی گفتگو بھی نظر نہیں آتی. رسمن بھی نہیں لکھ دیا کہ مہنگائی و بے روزگاری کے خلاف ہم جہاد کریں گے. رسمن نہیں لکھا, رسمن. یو وانٹ ٹو آپ محض چاہتے ہیں کہ شہباز شریف کو ریپلیس کر دیں, اس کی گورنمنٹ کو ریپلیس کر دیں, آصف زرداری کو ریپلیس کر دیں. بس یہ آپ کی خواہش ہے. میرا خیال ہے کہ شاید خواہش ایسے نہیں پوری ہوگی. آپ کو سیاسی طور پہ کام کرنا ہوگا, لوگوں کو یا کہ ایجوکیٹ کرنا ہوگا. جن کو آپ نے گالی سکھا دی ہے نا, ان کو اب آپ پازیٹیو بھی سکھائیں کہ واٹ از دی پازیٹیو ریکوائرمنٹ, پازیٹیو ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے ایک پولیٹیکل ورکر کی اور ایک سیاسی جماعت کی. ٹھیک ہو گیا. آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کی جو خواہش ہے اس کی بنیاد ٹھیک نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں شہزاد صاحب. اسٹیبلشمنٹ کا کردار ماضی کی نظیریں تو ایک حقیقت کے طور پر اسٹریٹ پالیٹکس کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, خاص طور پر ہماری سیاسی ماحول میں. سیاسی دباؤ پر پروجیکٹس بنتے بھی رہے, اڈاپٹ بھی کیے جاتے رہے, پھر چھوڑے جاتے بھی رہے. جو گرینڈ الائنس بن رہا ہے, اگر معاشی مسائل اور حالات یہی رہتے ہیں, مہنگائی ایسے ہی رہتی ہے اور یہ الائنس کامیاب جلسے کرنے شروع کر دیتا ہے, لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کر جاتا ہے, کہیں نہ کہیں کراؤڈ پل کرنے لگ جاتا ہے, تو کیا اسٹیبلشمنٹ بھی اپنے حالیہ موقف پر نظر ثانی کر سکتی ہے؟ تو آج کل کے حالات کے مطابق بادی نظر میں مشکل نظر آتا ہے. ایسا تو مجھے ممکن نظر نہیں آتا اتنی جلدی جس طرح آپ نے سوال اٹھایا ہے. لیکن اس کے لیے اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا. دیکھیے, آپ نے پہلے کہا کہ یہ اہداف گرینڈ الائنس نے یہ بتائے ہیں, جو اہداف آپ نے 5 6 7 ہمیں پڑھ کے سنائے اور جو سوال آپ نے بنایا, میرے خیال میں کسی بھی سیاسی ذہن کے یہ اہداف ہونے چاہیے, کسی بھی جمہوری ذہن کے یہی اہداف ہونے چاہیے. اس کے اندر یہ پارٹیاں گرینڈ الائنس والی بھی ہیں, پی ڈی ایم والی پرانی پارٹیاں بھی ہونی چاہیے, جو ابھی حکومت میں ہیں وہ بھی ہونا چاہیے. ان سب کا مقصد اور پرپز یہی ہونا چاہیے جو کہ یہ اہداف ہیں. اس سے اچھے اہداف تو میرا خیال ہے کوئی سیاسی ذہن سوچ نہیں سکتا. لیکن یہ صرف گرینڈ الائنس کے جو ہیں ان کے نہیں ہیں, یعنی یہ تو ہماری تمام تر سیاسی قوتوں کے یہ اور بارہا مختلف اوقات میں یہ کہے جاتے ہیں اور ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن آپ نے پی ڈی ایم کا مجھے لگتا ہے کہ وہ جو پیچ لگایا ہے نا اندر, وہ زبردستی لگا دیا. مجھے تو پی ڈی ایم کا صرف ایک ہی مقصد نظر آتا تھا جب پی ڈی ایم قائم ہوئی, پیپلز پارٹی اس کی اتحادی بنی کہ جو عمران خان ہے اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو ہٹا دیا جائے, جو کہ انہوں نے ہٹا دیا. ایک جمہوری عمل تھا, وہ بھی ایک سیاسی عمل تھا, اس کے تھرو انہوں نے ہٹا دیا. پرفیکٹلی فائن, کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسے ہی جمہوریتیں کام کرتی ہیں اسی طریقے سے. ہاں, ہم کہہ سکتے ہیں کہ اخلاقیات کے حساب سے کسی طور پر یہ مناسب تھا یا نہیں مناسب تھا, یا نقصان ہوا یا فائدہ ہوا, وہ دوسری باتیں ہیں. لیکن جمہوری پروسیس کے حساب سے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. دیٹ از ہاؤ تھنگس ہیپن. تیسری چیز آ جاتی ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ کبھی جڑ پکڑ پائے گی, یہ جو گرینڈ الائنس کی موومنٹ ہے. ایک تو پہلے بلوچستان کی وہ پارٹیاں جن کو بلوچستان میں اس دفعہ حصہ نہیں ملا. یہ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, یہ بنیادی طور جے یو آئی ایف, یہ 3 پارٹیاں ابھر کے سامنے آئیں بلوچستان میں جیسے بھی الیکشن ہوئے. یہ جب سامنے آئیں تو ظاہر ہے کہ وہ والی جن کو ہم قومی جماعتیں, قومیت پسند جماعتیں کہتے ہیں, قومیت پرست جماعتیں کہتے ہیں, ان کی اپنی جگہ تھوڑی سی کمزور ہوگی, اور وہی ساتھی آپ کو اس پروسیس میں نظر آتے ہیں. چوتھی چیز, جب آپ پی این اے, جب آپ کہتے ہیں تحریک چلے گی, تو ہمارے دماغ میں پی این اے کی 1977 کی تحریک آتی ہے. لیکن اس وقت ایک پارٹی کے خلاف باقی سب پارٹیاں جمع ہو گئی تھیں, اور وہ پارٹی حکومت میں تھی. اس وقت ایک پارٹی جس کے خلاف سب جمع ہیں وہ حکومت میں نہیں ہے, وہ اس وقت جیل میں ہے, اپنا بچاؤ کر رہی ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ایک اکیلی پارٹی جس کے خلاف ایک اتحاد بڑا جمع ہو گیا ہو, اور یہ 5 پارٹیوں کا اتحاد تو کوئی اتحاد بنتا بھی نہیں ہے. تو بہت چھوٹی پارٹی ہیں یہ سب کی سب, نہ ان کے پارلیمنٹ میں نمبرز ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئیں, نہ تو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ قبولیت کے لیے مقبولیت بھی ضروری ہوتی ہے, اور مقبولیت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ پاسبلٹیز کیا ہیں,
میتھمیٹیکل پاسبلٹی ایگزسٹ نہیں کرتی نا آج کی صورت میں. بالکل. تو جو اسٹیبلشمنٹ ہو یا کوئی اور ہو, یا ہم جب آپ بیٹھ کے دونوں سوچتے ہیں, ہم لوگ سب مل کے سوچ رہے ہیں, تو ہمیں تو اس کا کوئی رستہ نظر نہیں آتا کہ اس طریقے سے ہو پائے. اور نہ ہی یہ PNA 77 کی تحریک بن سکتی ہے. اس کے عوامل کیا تھے, اس میں سب کے سب لوگ جمع ہو گئے تھے, اور پھر اس کے بعد ایک ماس اسٹریٹ موومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف, جس نے کہ پھر مجبور کیا, یا ایک اس کا رزلٹ نکلا جو کہ غالباً اچھا نہیں تھا. دوسری بات, اس کیس میں خیبر پختونخوا کے اندر جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ بھی ایک بہت سینسٹیو پوائنٹ ہے, اور ایک ایسی چیز ہے جو کہ روکتی ہے. یعنی اگر یہ ایک تحریک چلاتے ہیں تو کیا خیبر پختونخوا میں اپنی ہی حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے؟ جو بھی وہاں پہ بھی ایجیٹیشن ہوگی, جو بھی ایک ماس موومنٹ چلے گی, یا تو وہ ماس موومنٹ وہاں سے نکل کے اسلام آباد کے اوپر یا لاہور یا کراچی سندھ کے اوپر جا کے حملہ کرے. اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن وہ یلغار جب نہیں ہوگی اور اپنے ہی علاقے میں کرنی ہے, تو اپنے علاقے میں درم برم کیوں کریں گے نظام کو؟ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ تمام چیزیں مانے ہیں اس پروسیس کے, جو کہ ایک کسی بھی جیسے جو کسی بھی تحریک کا باعث بن سکتی ہیں. اس لیے یہ میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کوئی اتنا جوس ہے, اور نہ ہی اس وقت موافق ماحول ہے اس قسم کی چیز کا کہ کہیں آپ سے شے بھی تو ان کو ملتی ہے جن کے پاس کوئی پاسبلٹیز ہوں. درست ہو گیا. ویسے آغاز بلوچستان سے کرنا چاہ رہے ہیں. آج پی ٹی آئی نے پشین کا ذکر کیا, اور مولانا بھی پہلے بلوچستان کہہ چکے ہیں, تو میتھمیٹیکل پاسبلٹیز کی بات کرتے ہیں شہزاد صاحب. ابصار صاحب آپ کی طرف اگر آؤں, یہ جو گرینڈ الائنس ہے, اگر علاقہ وائز دیکھ لیا جائے تو اچکزئی صاحب بلوچستان کے پشتون علاقوں میں ہیں, محدود ہیں. BNP بلوچ علاقوں میں ہے, جماعت اسلامی کراچی اور KP تک ہے, اسٹریٹ پاور رکھتی. JUI KP بلوچستان اور اندرون سندھ ہے. PTI پنجاب اور KP کے اندر ہے. اب اگر مجموعی طور پر دیکھیں تو آپ کو پاسبلٹیز کامیابی اور ناکامی کی کیا نظر آتی ہیں اس الائنس کی؟ لگتا ہے رمضان کے روزوں نے آپ کا دماغ کافی تیز کر دیا. آپ نے جس طرح جغرافیہ لائی ہیں سیاست میں, کمال کر دیا. آپ نے پورا ملک کھڑا کر دیا حکومت کے خلاف. لیکن جو تجربہ ہے نا ہمارا سیاست کا پاکستان میں, ابھی ذکر بھی کیا شہزاد چودھری صاحب نے PNA کی تحریک کا, ایک ہی تحریک اب تو یاد رہ جاتی ہے اگر ہم پچھلے 50 سال 40 سال میں دیکھیں تو, جو پاکستان میں کامیاب ہوئی ہے. یہ وکلا تحریک تھی, لیکن وہ کامیاب اس طرح نہیں ہوئی تھی. تو اس تحریک میں اور وکلا تحریک میں بھی ایک جو سب سے بڑا خدائی کارنامہ ہوا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا. تو جب تک اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں ہوگا تب تک کوئی تحریک پاکستان میں کامیاب نہیں ہو سکتی. چاہے جتنے مرضی گرینڈ کو آپ جتنا مرضی گرینڈ کر کے کہیں نا الائنس, تب بھی نہیں, وہ کچھ نہیں کر پائے. آپ کو گرینڈ کا لفظ پسند نہیں آیا؟ ویسے بھی پاکستانی نہیں, آپ نے جتنا زور لگایا ہے, مطلب سارے میں نے تھوڑی کہا ہے, یہ انہوں نے کہا ہے جو جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں, یہ ان کا اعلامیہ ہے. میں نے تھوڑی کہا, وہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے. یہ والی اپوزیشن پچھلے 70 سال سے, 75 سے نہیں, 76 سے نہیں, 70 سال سے پاکستان میں جو بھی اپوزیشن آتی ہے وہ یہی کہتی ہے. نہ PDM نے کوئی نئی بات کی تھی, نہ اس گرینڈ الائنس نے کوئی نئی بات کی ہے. اور اس گرینڈ الائنس کے جواب میں جو حکومتی الائنس ہے وہ کہتا ہے ہماری 2/3 میجورٹی ہو گئی ہے قومی اسمبلی میں. اور کیسے ہوئی ہے وہ آپ کو ہی پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, اور سینٹ میں بھی ہونے والی ہے. تو جب دونوں طرف اتنے پاورفل پلیئر ہونا تو پھر ریفری ہوتا ہے اصل پلیئر. ٹھیک, یہ ان دونوں کی جتنی پاور ہے وہ بہت محدود پاور ہے, وہ 12 جتنی پاور ہے دونوں کی. تو میرا نہیں خیال سب اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. اپوزیشن کا بنیادی مقصد جو افتخار صاحب نے کہا, حکومت اور اپوزیشن دونوں مل کے یہ حکومت گاڑی چلاتی ہے ملک کی. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حکومت میں جو اپوزیشن جب حکومت میں آتی ہے تو وہی کام کرتی ہے جس کی شکایت ہوتی ہے اسے, اور جب وہ حکومت سے نکل کے اپوزیشن میں جاتی ہے تو پھر وہ وہی شکایتیں کرتی ہے جو آج کی اپوزیشن کر رہی ہے. یہ سائیکل ہے, یہ چلتا رہتا ہے, چلتا رہے گا. اس کا علاج صرف یہ ہے کہ حکومتی اور اپوزیشن کی جتنی جماعتیں ہیں وہ اکٹھی بیٹھیں اور آپس میں ایک چیز طے کریں, کوئی میثاق کریں. میثاق جمہوریت نے کافی فائدہ دیا اس ملک کو, اتنا فائدہ دیا کہ چند لوگوں کی نیندیں حرام ہو گئیں جو آج کل اس ملک میں نہیں رہتے. ان میں سے کوئی بھی, ان سائنسدانوں میں سے کوئی اس ملک میں نہیں رہتا جن کی نیندیں اس بات سے حرام ہو گئیں کہ میثاق جمہوریت اگر اس ملک میں کامیاب ہو گیا تو یہ ملک تو انڈیا کے برابر چلا جائے گا یا انڈیا سے آگے نکل جائے گا ترقی میں. یہ نہیں وہ چاہتے تھے, ٹھیک ہو گیا, یہ نہیں چاہتے تھے وہ. اور دیکھ لیں آپ آج کیا حال ہے اس ملک کا.
آج سے 8-10 سال پہلے ہم کہاں تھے, 20 سال پہلے کہاں تھے انڈیا کے مقابلے میں, اور آج کہاں پہ. ایک ہمیں کارگل ہو گیا, اس کے بعد سے ہماری ساری کشمیر پہ ہمارا موقف ختم ہو گیا, ہم دہشت گرد قرار دے دیے گئے. ایک اکانومی پہ ہم لوگ تھوڑا کوشش کر رہے تھے آگے رہنے کی, وہ پچھلے 10-20 سال میں سائنسدانوں نے ایسا تجربہ کیا ہے, اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں سمیت باہر کے ملکوں میں بیٹھے سکون سے, وہاں سے بیٹھے تماشا دیکھتے ہیں ٹی وی چینل لگا کے جو ان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں, جن میں اپنے شیئرز بھی ہیں ان کے. اللہ اللہ خیر سے اللہ, موت چل رہی ہے, سفر عوام نے کرنا ہے. حکومتی اور اپوزیشن جماعتوں کو چاہیے کہ وہ ان سائنسدانوں کے چنگل سے اپنے آپ کو آزاد کروائیں, علاج آپ نے دے دیا کریں تاکہ اس ملک کے عوام آگے. تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کر مساق کر لیں کہ ملک کو کیسے چلانا ہے, کیونکہ وراثتی جاگیری. میں ایک کامنٹ چاہوں گی یہاں پر, افتخار صاحب, شہزاد صاحب آپ بھی دینا چاہیں. 80% سے زائد ووٹ لے کر امیر جماعت اسلامی چھٹے حافظ نعیم الرحمان صاحب بن گئے. کیا جماعت کی سیاست کو فرق پڑے گا, کچھ تبدیلی آئے گی؟ شہزاد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, وہ کہتے ہوئے اس کو کامنٹ کر دیجیے گا. ایک تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ابصار صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ سائنسدانوں کی پاکستان کو بہت ضرورت ہے, تو سائنسدانوں کا جو ہے نا یہ پاکستان سے باہر چلے گئے استعمال کرتے ہیں, وہ باہر چلے گئے ہیں, وہ باہر چلے گئے, ان کو اعتراض ہے باہر جانے پہ. ان سے ریکویسٹ ہے کہ انجینئر کا لفظ یوز کر دیا کریں تو وہ زیادہ مناسب رہے گا, کیونکہ سائنسدان دور ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. مختصر کامنٹ چاہوں گی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یہ جو مساق ہے خدا کے واسطے, یہ مساق پاکستان میں غربت کے خاتمے کے لیے ہونا چاہیے. کوئی جب اپنی عادتیں ٹھیک کر لیں گے تو سب اپنی عادتیں نہیں ٹھیک کریں گے, ہمیں بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. میں آپ سے ایک کامنٹ چاہ رہی تھی, حافظ نعیم الرحمان صاحب چھٹے امیر بنے ہیں, تو اچھی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب کے پاس جماعت چلی گئی, بڑی مثبت بات ہے. ان کا سسٹم بتایا نا ابھی کسی دوست نے, 25,000 ووٹر ہیں, اور یہ 45,000 سے ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. جی ہم مبارکباد دیتے ہیں جی حافظ صاحب کو کہ وہ بہت بڑی ایک سیاسی جدوجہد کرنے والی پارٹی ہے, اس کے وہ سربراہ منتخب ہو گئے. جی ابصار صاحب, آپ نے چھوٹی سی بات کہا چھٹے امیر بنے ہیں تو جی شہزاد صاحب پہلے کہیے. اچھا, میں نے صرف یہ کہنا تھا کہ جو بڑی اچھی لگی جماعت اسلامی کے, ایک تو یہ کہ سب کو سیکھنا چاہیے کہ جو الیکشن کروانے ہیں وہ کس طرح سے اور کس طریقے سے اور کس کوالٹی کے ہونے چاہیے جو کہ جماعت اسلامی کرواتی ہے یا جو ہوئے ہیں, پہلی بات. اور دوسری بات مجھے لگتا ہے شاید میں آئی ایم اوپن ٹو کریکشن ہیئر, کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کنوینسنگ نہیں کر سکتے. یعنی آپ اپنے آپ کو نامنیٹ تو کر سکتے ہیں کہ میں کینڈیڈیٹ ہوں, لیکن آپ کنوینسنگ نہیں کر سکتے. یہ لوگوں کی, ان ممبرز کی مرضی ہے وہ ووٹ کس کو ڈالتے ہیں. تو 3 لوگ تھے اس کے اندر سے, پھر 82% لوگوں نے حافظ نعیم کو, یہ بڑی کمال کی بات. بالکل ٹھیک ہو گیا. جی ابصار صاحب, آپ نے کہا چھٹے امیر بنے ہیں, تو میں نے کہا چھٹے ہوئے نہ کہہ دیجیے گا. تو اور جماعت اسلامی کے امیر صاحب کو مبارکباد, اور امید ہے کہ وہ اس کو ایک عوامی جماعت بنائیں گے, اور ان پہ جو چھاپ ہے اس خیر ساری جو سیاسی جماعتوں پہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ بہت چلتے ہیں, تو کوئی راستہ نیا بنائیں سب لوگ مل کے, جس میں انجینئرز, جو ابھی شہزاد چودھری صاحب نے فرمایا ہے کہ انجینئرز, ان کو کہنا چاہیے انجینئرز کا رول کم ہو اور سیاسی سائنسدانوں کا رول زیادہ ہو. ٹھیک ہو گیا. زیغم صاحب, خود کو نہیں پیش کر سکتے امارت کے لیے. تھوڑی سی کریکشن, یہ جماعت خود جو ہے, جماعت کی کمیٹی نامزد کرتی ہے کہ کون الیکشن لڑے گا. تو اندرونی طور پہ اس کے اندرونی طور پہ جمہوریت کے بہت اس کے مسائل ہیں. لیکن دیکھیے جماعت اسلامی کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ ان پر بھی جو ہے وہ نظر کرم اب نہیں رہی, تو وہ ناراض پھر رہے ہیں. موقع مل گیا تو وہ بھی خدمتگار بن جائیں گے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہو گیا. ضرور کی طرف جاتے ہیں, بریک سے ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے ورلڈ بینک کی جانب سے اصلاحات کا مطالبہ اور پائیڈ کی جانب سے ریفارمز کا ایجنڈا دیا گیا ہے. کیا ہم کر پائیں گے, جانیں گے اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ورلڈ بینک نے پاکستان سے متعلق معاشی ڈیولپمنٹ رپورٹ جاری کی ہے, جس کے مطابق پاکستان میں 40% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے ہے. رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال اقتصادی شرح نمو 3.5 کے بجائے 1.8% رہے گی. رواں مالی سال خسارہ جی ڈی پی کا 8% متوقع ہے. میکرو اکنامک خطرات برقرار ہیں اور قرضوں کے بوجھ میں اضافہ ہوا ہے. مالی سال 2022-23 میں غربت کی شرح میں 4.5% اضافہ ہوا. رپورٹ کے مطابق مزید 1 کروڑ افراد کا غربت کی لکیر سے نیچے جانے کا خدشہ ہے. سخت میکرو اکنامک پالیسی اور قرضوں میں اضافے سے مجموعی سرمایہ کاری میں کمی آئی ہے. مضبوط زرعی پیداوار سے مالی سال 2024 کی پہلی ششماہی میں معاشی سرگرمیوں میں بہتری آئی ہے.
مگر بہتری کی یہ شرح غربت کو کم کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ ورلڈ بینک نے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کی مسلسل سفارشات کے ساتھ ساتھ پینشن اصلاحات کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ ورلڈ بینک نے اپنی رپورٹ میں ٹیکس کے نظام میں بھی بڑے پیمانے پر ریفارمز کا مطالبہ کیا ہے۔ ریفارمز کے حوالے سے ہی پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی جاری رپورٹ کے مطابق پاکستان کو آئندہ 5 برسوں میں $120 ارب مجموعی بیرونی قرضوں کی ضرورت ہوگی، جو کہ پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر سے 126% سے 274% تک زیادہ ہے۔ پاکستان کو خوشحالی اور معاشی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر ناکافی ہیں، مہنگائی سے چیلنجز بڑھ رہے ہیں، جبکہ سرمایہ کاری کی شرح GDP کے لحاظ سے بہت ہی کم ہے۔ پائیڈ نے معاشی مسائل کے حل کے لیے 9 نکاتی ریفارمز کا ایجنڈا پیش کیا ہے، جس میں ریگولیٹری ماڈرنائزیشن، ٹیکس اصلاحات، مارکیٹ لبرلائزیشن، توانائی کے شعبے کو مؤثر بنانا، زراعت میں بہتری اور بینکنگ سیکٹر میں بہتری شامل ہے۔ گزشتہ کافی عرصے سے قرضوں کی بوجھ کی وجہ سے ہمیں قرض کی واپسی کے لیے بھی مزید قرض لینا پڑتا ہے اور ساتھ میں سود بھی ادا کرنا ہوتا ہے۔ مگر اہم سوال یہ ہے کہ آخر کب تک ہم صرف بجٹ خسارے کو پورا کرنے اور قرضوں کی واپسی کے لیے ہی نیا قرض لیتے رہیں گے؟ بار بار دیوالیہ ہونے کے خطرے کے باوجود ہم نظام میں اصلاحات کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ وہ اصلاحات جو عالمی اور ملکی ادارے کھول کھول کر ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اسی پر پینل کے لیے سوال رکھیں گے۔ ورلڈ بینک کی طرف سے ٹیکس نظام، انرجی سیکٹر، پینشن میں اصلاحات کا مطالبہ، پائیڈ کا 9 نکاتی ریفارمز کا ایجنڈا، کیا حکومت اصلاحات کر پائے گی؟ شہزاد چودھری صاحب۔ اچھا، آپ نے اس سوال کے اندر پینشن پہ بہت زور دیا ہے، پینشن کے اوپر۔ اچھا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں چونکہ واحد پینشنر ہوں اس ہمارے پینل کے اندر، سر آپ کو لے کے نہیں کیا میں نے سوال، تھوڑا سا مجھے وہ جو ورلڈ بینک نے کہا اتنا زور کا جو پینشن ہے نا، وہ مجھے تھوڑا سا ضرور تھوڑا سا ہلکا سا بادر کرتا ہے۔ وہ سمپلی یہ کہ اس کا ایک ہی علاج ہے جی، اس کا علاج یہ جو وہ کرتے ہیں نا حسن نثار صاحب، جو سجیسٹ کرتے ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بندہ ریٹائر ہو نا گورنمنٹ سروس سے، اس کو گولی مار دینی چاہیے، اس کی اولاد کو بھی ختم کر دو، اس کو بھی ختم کر دو، اس کو نہیں کرنا چاہیے نا، بیکاز پھر وہ پینشن بیچارہ نہیں لے گا تو کہاں سے زندگی گزارے گا؟ یہ بڑا مسئلہ ہے۔ یہ آپ کو صرف ایک پینشنر نظر آتا ہے جو ٹی وی پہ بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں کتنے اور لاکھوں بیچارے جو کہ 50-55 سال کی عمر میں اس وقت بیٹھے۔ کیا ہو گیا شہزاد صاحب، آپ تو بہت ہی پرسنل ہو گئے، نکال لیں اس لفظ کو، باقی ریفارمز پہ بات کر رہے ہیں۔ نہیں، میں باقی طرف بھی آتا ہوں، مجھے صرف یہ پینشن کا مسئلہ حل کر لینے دیں۔ لیکن واحد پینشنر ہے جس نے پینشن کے اوپر جتنا لکھا ہے نا اپنے کالمز کے اندر، شاید کسی اور نے اس ملک میں نہیں لکھا ہوا۔ ٹھیک ہے، میرے کالمز پڑھیے، پینشن بام، آج سے کوئی سال پہلے یا 2 سال پہلے جب بھی میں نے پینشن بام کے نام سے، یہ پورے ملک، یہ ہمارا پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا کا جہاں پینشنر ہے، گورنمنٹ سروس ہوتی ہے وہاں پینشنرز ہوتے ہیں اور اس کا حل ڈھونڈا جاتا ہے۔ ادروائز یہ پینشن جس طریقے سے ایک قرض کا بام بن چکا ہے جو کہ ایکسپلوڈ ہو چکا ہے، پینشن بھی ایک بام بننے جا رہا ہے جو کہ بڑی جلدی ایکسپلوڈ ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان کی، ہماری جو ریاست کی یا جو ہمارے نظام کی جو طاقت ہے پے کرنے کی پینشن، یہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے پینشن واقعی میں ایک ایسا ایشو ہے جس کو ورنہ وہ لے کے حسن نثار صاحب سے کوئی تیزاب کا ڈرم شرم اس کا بندوبست کریں۔ لیکن بڑی بات میں جو آپ کے سوال کے اوپر بڑا اچھا آپ نے کیا، انرجی کے اوپر ظاہر ہے ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو ریزالو کرنا پڑے گا۔ یہ انرجی ریفارمز میرے حال میں کی ہیں، لیکن آپ کا سارے اس سوال کے اندر یا پائیڈ کا سارا یہ ہے کہ محصولات کس طرح زیادہ کیے جا سکتے ہیں، ٹیکس اصلاحات۔ میرا ایک جو آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ اخراجات کیسے کم کیے جا سکتے ہیں۔ اخراجات کو کم کرنے پہ ہمارا زور نہیں ہوتا، ہم محصولات کے اوپر محصولات میں بھی زور دینا چاہیے کیونکہ جو اس کا حصہ ہے، لیکن جو ملک جس کی کہ آمدنی اس لیول کی ہے جہاں پر کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کتنی کو پینشن آپ اس سے ٹیکس اور لے لیں گے، وہ کہاں پہ ٹیکس نہیں دے رہا آپ کو، درست، کتنی وقت رہ گی اس کے اندر راڈ ٹیکس دینے کی۔ ہاں کچھ امیر طبقہ اوپر بیٹھا ہے، وہ اس سے آپ ضرور ٹیکس دیں، سپر ٹیکس لیں اس سے، لیکن اس سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اخراجات کو کم کرنا از دا کی میرے حساب سے، along with محصولات، اور اس کو جب تک ہم اس میں شامل نہیں کریں گے تو ہمارا مکمل علاج نہیں ہو پائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ٹھیک ہے جی، ابصار صاحب، یہ جو پائیڈ کا 9 نکاتی ریفارمز ایجنڈا ہے، آپ کے خیال میں کیا ہم اصلاحات کی طرف بڑھ پائیں گے؟ اصلاحات ہماری بہت بڑی ضرورت ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اگر ایک وزیر کہتا ہے ملک دیوالیہ ہو رہا ہے تو دوسرا کہتا ہے معیشت بہتر ہو رہی ہے، یہ کیا کیا جائے وزراء کا جو مختلف بیانات ایک ہی وقت میں دے رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، میں وزراء کا تو علاج میرے پاس نہیں ہے، وہ تو میں نے کہا آپ اسلام آباد میں شاید کوئی علاج ہو،
اسلام آباد والوں کے پلے کچھ نہیں ہے, یہ سب کچھ پیر ودائی سے چلتا ہے. چھوڑیں آپ اس بات کو. اسلام آباد ایویں شوشا ہی ہے. آپ کہتی تانے بہت دیکھتی ہیں. لاہوری لیٹ جو ہے نا پیر ودائی میں آ کے انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, وہ چلاتی ہے سب کچھ. خیر آپ دیکھیں 2-3 باتیں میں, ایک تو پینشنر حضرات سے میری ہمدردی ان کے ساتھ ہے, خاص طور پہ جن کا گزارا حلال آمدنی پہ ہے, ان کے لیے تو میری پوری ہمدردی نہیں سپورٹ, بلکہ میں تو کہوں گا کہ ان کے ساتھ. اور میری دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی پینشنوں والی نوکریاں عطا فرما تاکہ ہمارا بھی کچھ بڑھاپا سکون سے گزرے. لیکن بات یہ ہے کہ 1500 ارب روپیہ پینشن میں جاتا ہے ہر سال پاکستان میں. 1500 ارب روپیہ. آپ کو پتا موٹر وے کتنی بنی تھی جس کی کرپشن کا آج بھی تو دیکھیں. نہیں ارشاد صاحب یہ پہلے بھی ہم بحث کر چکے ہیں. میں صوبائی بھی پینشن بیچ میں ڈال رہا ہوں, وفاقی بھی اور کارپوریشنز کی بھی, ساری میں لا کے بتا رہا ہوں. تو جو موٹر وے بنی تھی نا 17 ارب روپے کا پروجیکٹ تھا لاہور اسلام آباد موٹر وے کا, تو اس وقت جو وہ پھر 32 پہ بن گئی. تو اب 1500 ارب روپیہ ہم سالانہ صرف پینشن میں دیتے ہیں اس ملک میں. تو سوچ لیں کہ کدھر ہم جا رہے ہیں اور کیسے اس کو حل کرنا ہے. دوسری بات ہے کہ خرچہ کم کرنا چاہیے. وہ بات ہے کہ گنجی نہائے گی کیا نچوڑے گی کیا. غریب آدمی کتنا خرچہ کم کر لے, غریب ملک اپنا خرچہ اور کتنا کم کر لے. ہماری کچھ 80% جتنا بھی خرچہ ہے وہ تو سارا چلا جاتا ہے تنخواہ میں, اور پیچھے بچتا کیا ہے اس پہ ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ بھی نہیں. اس پہ بھی کٹ لگ جاتا ہے کہ جی یہ فلانی پرچیز کرنی تھی, یہ باہر سے خریدنا ہے کچھ, تو اس پہ چلا جاتا ہے. اب میں وہ بتا بھی نہیں سکتا باہر سے کیا خریدنا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آمدن ہمیں بڑھانی ہے, لیکن آمدن بڑھانے کا وقت جو ہے نا اس وقت وہ ہے ضرور, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. ساتھ ساتھ اصلاحات نہیں ہو سکیں گی. ایک کام ہو سکتا ہے, یا تو آپ اپنے گھر کو ٹھیک کر لیں پہلے, یا گھر کے جو اخراجات ہیں ان کو کنٹرول کر لیں. دونوں کام ساتھ ساتھ نہیں ہو سکیں گے. اور یہی میرے خیال میں غلطی ہر حکومت کرتی ہے, اور IMF اور ورلڈ بینک ان سے کرواتے ہیں. جیسے ہی کوئی نئی حکومت آتی کہتے ہیں ریفارمز کریں, اور ریفارمز اتنی سخت ہوتی ہیں. یا تو گریجول ریفارمز کریں, ایک 10-20 سال کا پروگرام ہو وہ چلے. یہاں تو 1.5-2 سال کی گنجائش ہوتی ہے کسی بھی حکومت کے پاس یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اگلا 1.5-2 سال گزارے گی کہ نہیں گزارے گی. اسی میں وہ ان کے چلانے کا وقت آ جاتا ہے. کوئی پالیسی بنتی نہیں ہے لانگ ٹرم, اور پھر اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. جب تک لانگ ٹرم پالیسی بنے گی نہیں, کوئی حکومت اسٹیبلٹی کے ساتھ آئے گی نہیں, بیٹھے گی نہیں, اور کوئی 5 سال کا منصوبہ بنا کے اس پہ عمل نہیں کرے گی, یہ ہم نہ ریفارمز کر پائیں گے نہ ہم مہنگائی کم کر پائیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت بہت سخت ریفارمز ہو سکتی ہیں. لوگوں کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں مزید ٹیکس لگا دیں. ٹیکس کا نظام جتنا ہمارا گندا ہے وہ بوجھ پھر غریب آدمی پہ پڑ جانا آ کے اینڈ یوزر پہ, تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تھوڑا ٹویک کر لیں آپ سسٹم کو, لیکن ریونیو بڑھائیں اور اس میں انوویٹو میتھڈالوجی لائیں. یہ نہیں جن پہ ٹیکس لگا اس پہ اور لگا دیں اور کہیں ہم نے بجلی کا قیمت بڑھا دی, ہم نے گیس کی قیمت بڑھا لی. بجلی چوری ہو رہی ہے وہ تو آپ روک نہیں سکتے کہیں بھی, نئے صوبوں کو دے دیں. کچھ نیا کام, نیا آؤٹ آف باکس سولوشن لے کے آئے نا. آؤٹ آف باکس سولوشن کیسے آئے گا, ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ کیا آمدن بڑھائیں, کیا اخراجات روکیں, یا ریفارم سے آغاز کریں؟ مزید گفتگو اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. زیغم صاحب, دنیا بھر کا ایک اصولی موقف ہے یا قانون یا طریقہ ہوتا ہے کہ آمدنی بڑھانے کے لیے قرض حاصل کرو, پھر اس آمدنی سے قرض واپس کرو جو اس سے کمائیں گے آپ. ہمارے ہاں آمدنی بڑھانے کی طرف توجہ نہیں ہے, قرض اتارنے کے لیے قرض لیتے ہیں, پھر وہی واپس کر دیتے ہیں, پھر اس پہ سود بھی دیتے رہتے ہیں. تو ہم کیا پہلے کر سکتے ہیں؟ اخراجات کم کریں, آمدنی بڑھائیں, یا ریفارمز کو ترجیح بنا لیں؟ اس کے لیے ایک اور لفظ بھی ہے, وہ لفظ ہے رینٹ سیکنگ. یعنی بجائے اس کے کہ آپ اپنی معیشت کو ترقی دیں, آپ ٹیکس جمع کریں, آپ لوگوں سے ادھار لیں, لوگوں سے امداد لیں اور اپنا وقت ٹپائیں. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کے سامنے آپ کو جواب دہ نہ ہونا پڑے. جب آپ لوگوں سے ٹیکس لیں گے تو پھر آپ کو جواب دہ بھی ہونا پڑے گا. جو آپ نے ورلڈ بینک کے جو فگرز بتائے ہیں, میں صرف ایک چیز ذرا اٹھا لیتا ہوں. آپ تصور کیجئے کہ فیصل آباد جیسا شہر 1 کروڑ لوگوں کا, آپ وہاں جاتی ہیں اور وہاں پہ تمام لوگ مڈل کلاس ہیں. 1 سال بعد آپ دوبارہ وہاں جاتی ہیں اور سب لوگ غریب ہو چکے ہیں. آپ کیا محسوس کریں گی؟ پاکستان میں اس سال یہ ہونے جا رہا ہے, 1 کروڑ لوگ غربت سے نیچے گر رہے ہیں. 11 کروڑ لوگ پاکستان میں غریب ہو جائیں گے. دنیا بھر میں معیشتیں غربت سے لوگوں کو نکال رہی ہیں. ہمارے ارد گرد کے ملک نکال رہے ہیں, بنگلہ دیش, بھارت, ایون نیپال میں.
اور ہم غربت میں نیچے جا رہے ہیں. اب کیا ان لوگوں سے امید ہے, ان اتار کے لونڈوں سے کوئی امید ہے ہمیں کہ یہ بدلیں گے؟ مجھے کوئی ایک چیز بتاتے جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ پہلے کرتے تھے اب نہیں کر رہے, یا پہلے نہیں کرتے تھے اور اب کر رہے ہیں. مجھے صرف خواتین کی نشستوں کا بتا دیں کہ اس پہ عائشہ غوث پاشا یا شمشاد اختر یا اس جیسی کوئی خاتون آئی ہے, یا پھپھیاں اور تائیاں آئی ہیں. یہ پھپھیاں اور تائیاں ہمیں معیشت میں ان سے نکالیں گی. آپ مجھے سینیٹرز میں بتا دیجئے کہ سینیٹرز پہ اے ٹی ایمز اور خوشامدی آئے ہیں اور انویسٹر آئے ہیں, یا وہ ایکسپرٹس آئے ہیں جو پاکستان کو اس مسئلے سے نکالیں گے؟ ٹھیک ہو گیا. کیا گورننس کا کوئی طریقہ بدلا ہے؟ کوئی ایک چیز بدلی ہے؟ وہ بندہ جو اس مسئلے کے who is part of this problem اسحاق ڈار, اس کو ترقی دے دی گئی ہے. خیر سے ایک اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ پاکستان کا وزیر خارجہ بن گیا ہے, اور ایک ٹانگ معیشت میں بھی گھسائی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا جی, اور ایک ٹانگ اس لیے ڈالی ہوئی ہے کہ برادری سے ہے, کہیں گھر میں ناراضگی نہ ہو جائے. درست ہے. تو ریفارمز اتنی ہوں گی جتنی آئی ایم ایف گردن سے پکڑ کے اگر ایکشنز ٹھیک نہیں ہوں گے تو نتائج بھی نہیں آئیں گے. ٹھیک ہو گیا زیغم صاحب. افتخار صاحب, ورلڈ بینک بجلی گیس سیکٹر میں اصلاحات کی بات کر رہا ہے, ورنہ وہ کہہ رہا ہے اور مہنگی ہوگی. خود وزیر اعظم نے کہا تھا اگر بجلی چوری روک لیں تو کشکول توڑ سکتے ہیں, تو پھر کیوں نہیں روکتے؟ 2 سال سے تو ہم اسی کام میں لگے ہیں. صرف حکومت ہی نہیں ہے اس میں ذمہ دار, ہم سب لوگ ذمہ دار ہیں. درست. اور یہ عوام کا بھی تو رول ہے, یہ نہیں کہ عوام کو بھی تو چاہیے نا کہ وہ نشاندہی کریں جو چوری کرتے ہیں. کبھی کوئی نشاندہی نہیں کرتا بلکہ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. پچھلے دنوں ابھی ہم نے ایک واقعہ دیکھا خیبر پختونخوا میں کہ یہ مسئلہ سامنے آیا تو 2 وزیر جو ہیں ان کے ساتھ چل پڑے جو بجلی چوری کرتے تھے. تو یہ ہمیں اپنے رویوں پر بھی غور کرنا ہے. اس کی کوئی بات ہم نہیں کرتے, سب کچھ حکومتیں نہیں کر سکتی. کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ منموہن سنگھ نے کون سا اس کے پاس یہ اتنی بڑی تھیوری تھی جس کو LPG تھیوری کہتے ہیں, اس نے کیسے اس پہ عمل کروا لیا. ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش اور اس خطے کے رہنے والے لوگوں کے رویے تو ایک جیسے ہیں, جتنے اچھے ہیں ہم سارے, ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں. پھر وہاں پہ تبدیلی کا عمل کیسے شروع ہو گیا؟ سوال ہے کہ ہم ان سے کیوں نہیں سیکھتے؟ ہم ورلڈ بینک سے کیوں سیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم IMF سے کیوں سیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے قریب سے کیوں سیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میں بات کر رہا ہوں, دیکھیں میں ایک ایسا ٹیکس دے رہا ہوں ٹیلی ویژن کا جو میرے گھر میں ہے ہی نہیں. میں ٹیلی ویژن استعمال ہی نہیں کرتا PTV کا, لیکن میں ٹیکس دے رہا ہوں نہیں دے رہا, اور کتنے سال سے دے رہا ہوں نا, وہ اربوں روپے کا ہے. بھائی آپ اس طرح کے سافٹ قسم کے ٹیکسز لگائیں اور پھر اس کی ریکوری ہو جائے گی. اب ہاتھ پاؤں نہ پھلا لیں کہ جی ہمیں ریٹیلر پیسہ نہیں دے گا. کیوں نہیں دے گا جی؟ آپ کو لینا ہوگا, اور اگر آپ نہیں لے سکتے تو پھر انکار کر دیں, آؤٹ سورس کر دیں اس کو بھی. ابھی آپ سب کچھ آؤٹ سورس کر رہے ہیں نا, مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ PI کے بارے میں بنیادی فیصلے ہو گئے, اور بھی ایسی چیزیں جن کے بارے میں اگر آپ فیصلے کر لیں تو کم از کم وہ جو پیسہ ہے بلا وجہ کے اس سے ہم بچیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ بات بحث طلب ہے کہ اخراجات کتنے ہیں اور آمدن کتنی ہے. تو اخراجات کے بارے میں بات تو کی جاتی ہے لیکن کوئی ڈیٹا نہیں دیتا کہ کل اخراجات کی نوعیت کیا ہے, اس میں فوج کا کتنا پیسہ ہے, اس میں سروسز کا کتنا پیسہ ہے, اس میں فیول چارجز کتنے ہیں. یہ اس کو بھی ہمیں بائفرکیٹ کرنا ہوگا. ایسے نہیں چلے گا کہ ہم ایک جنرلائز بات کر دیں, ہمیں کہہ دیا جائے ورلڈ بینک کہہ یہ کرو. بھائی ورلڈ بینک جو کہہ رہا ہے ہمیں خود بھی تو آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے. یہ بالکل صحیح ہے, زیغم صحیح کہہ رہا ہے. ابھی یہ میں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں, میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں, جب میں آتا ہوں آفس تو لوگ جو افطاری کے لیے باہر کھڑے ہوتے ہیں, سڑکوں کے اوپر لائنیں لگ گئی ہیں. مطلب اب ہم چاہتے کیا ہیں؟ اس کا فیصلہ کرنا ہے ان حکمرانوں نے, اور صرف حکمران نہیں ہم نے بھی کرنا ہے. وی ایز اے پاکستانی کو بھی پلے کرنا ہے اپنا کردار, اپنا رول. جی ابصار صاحب کہیے گا. میں یہ نرسمہ راؤ کا ذکر ہوا, میں وہ بتانا چاہ رہا تھا کہ 90s میں نرسمہ راؤ کو پاکستان نے جو اپنی اکنامک ریفارمز تھیں نواز شریف کے دور میں شروع ہوئیں وہ آفیشلی بھجوائی تھیں. اس کے بعد انہوں نے کیا, اس وقت وہاں پہ منموہن سنگھ صاحب وزیر خزانہ تھے. اس کے بعد منموہن سنگھ واجپئی 10 سال وزیر اعظم رہے, منموہن سنگھ 10 سال وزیر اعظم رہے, اور اب مودی 10 سال وزیر اعظم رہا. یہ پچھلے 30 سال کی کہانی ہے. اور ہمارے 30 سال میں کتنے وزیر اعظم آئے آپ کے پاس کیلکولیٹر میں گنتی ختم ہو جائے گی. یہ ہے اصل فرق. ٹھیک ہو گیا جی. کنٹینیوٹی کی بات کی, مجموعی طور پر کہ ٹھوس پالیسی بنائی جائے اور اکراس دا بورڈ اس کو لاگو کریں, اکاؤنٹیبل بنائیں سب کو, اور پھر عوام کے سامنے لا کر اس کے نتائج رکھے جائیں کہ یہ پالیسی تھی اور یہ نتیجہ نکلا ہے, تو ہی معاملہ آگے بڑھ پائے گا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.